بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد نبی کے مجاہد امتیوں، 17 رمضان المبارک 2 ہجری عرب کی سرزمین پر اسلام اور کفر کے درمیان ایک لکیر کھینچنے کے لیے اور حد فاصل قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے میدان بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں اہل اسلام کے لشکر جرار کو اتارا۔ غزوہ بدر، اس کو یوم الفرقان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جس دن غزوہ بدر ہوا یہ وہ دن تھا کہ جس دن کفر اور اسلام کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حق اور باطل کے درمیان مارکا ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن رحمانی اور شیطانی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن حق باطل کے اوپر غالب آیا تھا اور پوری دنیا کے اندر حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے اور اسی طور پر خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے ایک نئے سرے سے، نئے ہمت کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ اور نئے عزم کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، غزوہ بدر یہ ایک ایسا مارکہ تھا جو اسلام کے اندر سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا غزوہ شمار کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی حالانکہ تم بہت زیادہ کمزور تھے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں فرمایا، اور سورہ انفال آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کا دن۔ غزوہ بدر یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کا ذکر صرف قرآن کریم کے اندر نہیں یا احادیث نبویہ کے اندر ہی موجود نہیں، بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں بھی اس غزوے کا ذکر تھا۔ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت، تاجدار کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آج کی اس دور کی موجودہ بائبل جو کہ عیسائیوں کی کلام مقدس، کتاب مقدس ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بائبل کے اندر بھی غزوہ بدر کا ذکر بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، اس بائبل کے اندر یسعیا نبی، جس کو کیتھولک بائبل کے اندر اشعیا نبی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس نبی کی اس صحیفے اور کتاب کے اندر باب نمبر 21 اور آیت نمبر 16 سے لے کر 17 تک غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت یسعیا نبی فرماتے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ ایک برس یعنی مزدور کے ایک برس کے اندر کیدار کی تمام شوکت فنا ہو جائے گی۔ کیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے اور قریش کیدار کی نسل میں سے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے سابقہ انبیاء کی کتابوں کے اندر جہاں حضور کے خصائل کا ذکر کیا، اخلاق کا ذکر کیا، اطوار کا ذکر کیا، حضور کے اصحاب کا ذکر کیا، حضور کی ہجرت کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات پیش آنے والے تھے ان کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ جیسا کہ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یسعیا نبی کی کتاب باب نمبر 21 اور آیت نمبر 16، اس میں فرمایا کہ ایک برس کے بعد جو کیدار قبیلہ ہے، یہی قریش قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حشمت کو ختم فرما دیں گے، فنا فرما دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر یہ 2 ہجری کے اندر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ گویا کہ 1 سال کے اندر اس نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اللہ کے نبی نے لشکر کی قیادت و سیادت کرتے ہوئے اس تمام تر قبیلے کی شان و شوکت کو ملیا میٹ کر دیا اور خاک میں ملا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ بدر وہ غزوہ تھا جس میں 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار جو ہے وہ اسیر اور قیدی بن کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔
اور یہ وہی غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل وہ ملعون ہوا اور اس کو جہنم واصل کیا گیا. اور اس کو جہنم واصل کرنے والے کون تھے؟ 2 شہزادے معاذ اور معوذ. عمریں اتنی زیادہ نہ تھیں. جس وقت وہ اس میدان میں کھڑے تھے تو تب اس موقع پر وہ ایسے ابو جہل کے اوپر جھپٹے جیسا کہ شہباز کسی کوے کے اوپر گرتا ہے، اور اس کا تیا پانچا کیا، اس کو تہس نہس کیا، اور اس کے پیٹ کے اندر سینے کے اوپر وار کر کے اور اپنی تلواروں کو نیزوں کو چبو کر اس کو زمین کے اوپر خاک کے اندر ملا دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس ظالم کا فرعون امت کا گلا کاٹ کر اور تمام تر لوگوں کو دکھایا کہ آج دیکھ لیا جائے کہ حق جیت چکا ہے جبکہ باطل نیست و نابود ہو چکا ہے اور ہار چکا ہے. اس پیشن گوئی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یسعیا نبی کی کتاب کے اندر ذکر فرمایا تھا. دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، 17 نمبر آیت باب نمبر 21 کی. اور تیر اندازوں کا بقیہ قلیل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نبی ٹکرائے گا اس باطل طاقت کے ساتھ تو اس کے جو جنگجو ہوں گے وہ مرنے کے بعد بہت زیادہ نہیں رہیں گے بلکہ بہت تھوڑے رہ چکے ہوں گے. کیدار کے جنگجو تھوڑے سے ہوں گے. یہ دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ کیدار کا لفظ آ رہا ہے. یہ کیدار کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کے دوسرے بیٹے جن سے جو ہے قریش ہیں، یہ اسی قبیلے کا نام اور اسی قبیلے کے آباء و اجداد میں سے کیدار کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یسعیا نبی کی کتاب کے اندر اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے ہی اس بات کو بتا دیا تھا کہ وہ نبی جب آئے گا تو کیدار قبیلے کی شان و شوکت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اسی طور پر اسی یسعیا نبی کی کتاب کا باب نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 13 ہے. اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے خداوند بہادر مرد کی طرح نکلے گا. یسعیا نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی کفر کے اوپر ٹوٹے گا، باطل کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نکلے گا، تو فرمایا کہ اس کا انداز کیسا ہوگا، اس کا نکلنا کیسا ہوگا. وہ خداوند یعنی وہ نبی بہادر کی طرح نکلے گا، بہادر مرد کی طرح نکلے گا. وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت کو اکسائے گا اور دکھلائے گا، اور وہ للکارے گا، وہ نعرہ مارے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آ جائے گا. دیکھیں ہو بہو سیم ٹو سیم وہی آیت مبارکہ یسعیا نبی کی جو اللہ رب العالمین نے پیشن گوئی کی صورت کے اندر ان کی کتاب میں ذکر کی تھی. غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ صادق آ رہی ہیں. اس موقع پر غزوہ بدر جس طرح ہمارے لیے سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں، ہم نے کبھی جہاد سے غافل نہیں ہونا، اور ہم نے اسی طرح کفر سے ٹکرانا ہے، کفر کو پاش کرنا ہے اور کفر کے پرخچے اڑانے ہیں، جس طرح میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی الملاحم جہادی نبی نے کفر کو ٹکرا کر پاش کر دیا. اللہ رب العالمین کی اس عظیم نشانی اور بین دلیل کے بعد جو ہے میرے اور آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل کو ماننے والوں کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے، ایک اہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. 17 رمضان مبارک غزوہ بدر ہر سال آتا ہے. رمضان مبارک کے اندر بپا ہونے والا یہ حق اور باطل کے درمیان جو عظیم معرکہ ہوا، یہ مسلمانوں کو سبق دینے کے ساتھ ساتھ دنیا عیسائیت کو، اہل کتاب کو بھی درس اور سبق دیتا ہے کہ جس کتاب کو تم کلام مقدس اور کتاب مقدس کہتے ہو، جس کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو، جس کتاب کو تم اپنی مذہبی کتاب مانتے ہو، اسی کتاب کے اندر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جا بجا بکھری ہوئی موجود ہیں. غزوہ بدر اہل کتاب کو، جو آج کے اہل کتاب ہیں، آج کے بائبل کو ماننے والے ہیں، یسعیا نبی کے صحیفے کو ماننے والے ہیں، انہیں سبق اور درس دیتا ہے واپس پلٹ آؤ، اپنے سابقہ آباء و اجداد کی طرح اس نبی کا انکار نہ کرو، ورنہ جس طرح وہ واصل جہنم ہوئے اور ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر بنی، اس طرح تم بھی ناکام اور خواب و خاسر ہو جاؤ گے. ابھی بھی وقت ہے. غزوہ بدر کی ان پیشن گوئیوں کو اپنی بائبل مقدس کے اندر دیکھو. یسعیا نبی کے کتاب کے 21ویں باب کے اندر 16 اور 17 نمبر آیت کے اندر دیکھو، اور اسی طرح یسعیا نبی کے باب نمبر 42 کے آیت نمبر 13 کے اندر دیکھو، اور وہاں پر ان موجود نشانیوں کو پا کر اپنا قبلہ درست کرو. اور نبی آخر الزمان، عہد کے رسول، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر
ایمان لا کر ایقان اور یقین کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی اچھا کر لو اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو بھی غزوہ بدر سے سبق لے کر اپنے اندر جذبہ جہاد کو اور کفر سے ٹکرانے کے جذبے کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کی جو پیشن گوئیاں بائبل کے اندر موجود ہیں یا سایہ نبی کے صحیفوں کے اندر موجود ہیں، ان سے سبق حاصل کر کے اہل کتاب کو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں آ کر کلمہ اسلام پڑھ کر اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔